بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، NDS ہیڈ کوارٹر پر بھی طالبان نے بڑی بھرپور کارروائی کی ہے اور بڑی کامیاب کارروائی کی ہے۔ گو کہ انڈیا بہت چیخ چلا رہا ہے کہ نامعلوم افراد بھی طالبان کے ساتھ چھاپے میں شامل تھے، لیکن ابھی تک پاکستان نے ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کی، نہ ہی طالبان نے کی ہے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں گزارشات کر رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس نوعیت کی معلومات آپ کی خدمت میں بر وقت پہنچتی رہیں تو درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر کام میں کر رہا ہوں یا یہ میسیج باقی لوگوں تک یہ سچائیاں جانی چاہیے تو اس کی شیئرنگ بھی کریں، اپنے گروپس میں کریں، اپنے فیس بک پہ کریں، اور دیگر جہاں جو بھی ذریعہ آپ کو میسر ہو وہاں پہ کریں۔ ناظرین کرام، NDS کا کوئی باقاعدہ اس طرح کا ہیڈ کوارٹر تو کابل میں نہیں تھا۔ انہوں نے نہ ادھر اس میں لشکرگاہ میں، قندھار میں اور کابل میں ایک ہی طرح کے 3 اپنے بڑے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے تھے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ NDS جو ہے، یہ جو نیشنل ڈیفنس سیکورٹی جو ہے اس کی افغانستان کی، یہ تھی کیا؟ یہ وہ ناردرن الائنس کے لوگ تھے جن کا چن کر ایک بنیاد پہ انتخاب کیا گیا تھا، اور وہ ایک کوالٹی یہ تھی، وہ تھی پاکستان دشمنی۔ کہا جاتا ہے کہ NDS میں یہ جو ہماری PTM ہے، اس کے کچھ لوگ باقاعدہ شامل ہیں، یعنی بے شک وہ پاکستان کے سٹیزن ہوں لیکن ان کے پاس سیکورٹی کارڈ ہیں NDS کے، جو وہ دنیا بھر میں استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور PTM کے کچھ ایسے کریکٹر قابو بھی آئے ہیں، باقی بھی آ جائیں گے۔ اب ان کا برا وقت انشاءاللہ آ گیا ہے۔ بالکل مطمئن ہو جائیں، ٹھنڈے ٹھار ہو کے بیٹھ جائیں۔ جو آپ نے ناچ گانا کرنا تھا نا، وہ آپ نے کر لیا۔ آخری یہ انہوں نے پشاور میں مظاہرہ کرایا تھا نا افغانوں سے، افغانستان کے خلاف، تو پاکستان نے 170 کو چلتا کیا ہے، اور اب وہ قیامت تک واپس نہیں آ سکیں گے۔ پاکستان جو باقی ان کے لواحقین ہیں وہ پلے اٹھا کے ان کو بددعائیں دیتے ہیں، منظور پشتین کو اور محسن داوڑ کو اور افرا سیاب کھڈا کو، کہ ہمارا تو خانہ خراب کر گیا، اپنا تو پتہ نہیں اس کا کیا ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ناظرین کرام، یہ جو NDS پہ جب طالبان داخل ہوئے ہیں نا کابل میں، سب سے پہلے انہوں نے جن 2-3 مراکز، نمبر 1 تو صدارتی محل تو تھا ہی نا، یہ ان کی ترجیح تھی، اور جو سب سے پہلا ان کا تھا جو انہوں نے گھیرے میں لیا تھا، وہ تو یہ NDS کا دفتر۔ یہاں کے جتنے بھی کارکن اس وقت وہ بھاگ بھوگ گئے تھے کابل میں، تو ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں تھی کہ یہ بلائیں ابھی آ جائیں گی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد یہ واپس چلے جائیں گے، اس کے بعد جناب پھر ایک مذاکرات کا دور ہوگا، پھر جرگہ ہوگا، پتہ نہیں اس دوران وہ اپنے کارنامے انجام دیتے رہیں گے۔ ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت جو ہے ان کے سر پہ اچانک آنے والی ہے۔ بہرحال طالبان نے سب سے پہلے اس کو گھیرے میں لیا۔ اب جو اس وقت وہاں انڈین انٹیلیجنس کے لوگ کابل میں موجود تھے، اور جو دوسری دنیا کے انٹیلیجنس ہیں جن کو انڈیا کا بڑا اعتماد بھی حاصل ہے، وہ بڑے تڑپ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ اندر داخل ہوئے تھے ان میں طالبان کے تو صاحب پہچان ہو جاتی ہے نا، اپنے ایک بڑے اہم کمانڈر کے ساتھ، جن کو اب انہوں نے اپنے استخبارات کا یعنی انٹیلیجنس کا سربراہ بھی بنایا ہے۔ ابھی ان کا نام خفیہ رکھا جا رہا ہے، تو میں آپ کو اس مرحلے پہ بتانا نہیں چاہتا۔ ان کے ساتھ کچھ یہ پینٹ قمیضوں والے بندے بھی تھے، اور جو طالبان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اب آپ جان ہی گئے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر وہاں سے ایسی دستاویزات ناظرین نکالی ہیں کہ قندھار والا تو آپ کام بھول جائیں نا۔ آپ نے خبریں سن لی ہوں گی اس حوالے سے، کچھ میں نے 1-2 اخبارات میں دیکھی ہے کہ یہاں سے کیا کچھ برآمد ہوا ہے۔ یہاں سے جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو پاکستانی ان کے ملازمین ہیں، ان کی پوری تفصیل برآمد ہو گئی ہے۔
جو ہمارے یہاں وہ خونی لبرل ان کے لیے کام کرتے تھے، جو قندھار والے تھے نا ان کا تو الگ سسٹم تھا نا، یہ کہ جو کہ ہیڈ کوارٹر تھا تو یہاں سارا کام اکٹھا تھا، اور ان کو تو ایک لمحے کی مہلت نہیں نہ ملی کہ کچھ بھی یہاں سے کر سکیں، اور کرتے کیا، اب تو پرندے ہیں یہ کو 30 سال سے تو پاکستان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، ہے جی، کو کے جی بی کے زمانے کے جو پاکستان میں دھماکے کرتے تھے، جن کا یہ سرخیل تھا، یہ اسفندیار جو اب یہ سوری جس پہ یار میں نے ابھی پیچھے آپ کو ویڈیو بنا کے دیا ابھی اس کا افراسیاب خٹک جو ہے، افراسیاب خٹک، اور یہ پاکستان میں انہوں نے جتنے بھی یہاں نزدیک دور اپنے سلیپنگ اور الائیو سیل رکھے ہوئے ہیں وہ سب کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے کابل میں ہوئے ہیں داخل یہ لوگ، چلیے افغان فوج کو تو انہوں نے اعتماد میں لے لیا تھا نا، جرنیلوں کو توڑ لیا تھا اور کوئی ہیرا پھیری کر لی ہوگی، کسی کو پیسے دے کے منا لیا، کسی کو ویسے کہا دیا تمہیں جانے کی اجازت دیں گے، کسی کو معافی کا وعدہ کر لیا، خاصا کام انہوں نے اس سے پہلے کر لیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے آرڈر دینا تھا ان کو، جس نے لڑانا تھا ان کو، آج واشنگٹن پوسٹ میں نا ایک ان کے جرنل کا انٹرویو چھپایا ہے، 2 اسٹار جرنل کا، اس کا یہ جو افغانستان کا تھا، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں لشکر گاہ میں بڑی کامیابی سے جنگ لڑ رہا تھا، میں نے خاصے مطلب طالبان جو ہیں وہ میں نے مارے بھی، اور ہم نے ان کو قبضہ نہیں لینے دیا، تو مجھے اچانک آرڈر آیا کہ آپ اسپیشل فورسز کی کمانڈ سنبھالو، انہوں نے کمانڈ چینج کر دی اب کابل میں۔ کہنے لگا جمعے کے دن میں کابل جب پہنچا ہوں تو وہ طالبان آگے بیٹھے ہوئے تھے کابل میں آ کے، اور میں واحد ایسا جرنیل ہوں جس کے متعلق سب کو پتہ تھا کہ میں مر سکتا ہوں، میں سرنڈر نہیں کر سکتا، اور جو میرے ٹروپس تھے وہ بہت کامیابی کے ساتھ، اور اس میں بعد میں کوئی شک نہیں، لشکر گاہ میں بہت رجسٹنس ملی تھی طالبان کو، یہ آپ مانتے ہیں، طالبان کی بھی بڑی کوالٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں نے، چونکہ اشرف غنی نے براہ راست مجھے بلایا تھا، تو جب میں نے اشرف غنی سے رابطہ کیا تو پتہ لگا کہ صاحب وہ تو پتہ ہی چل رہا کہاں پہ ہے، صاحب اس کے فون بند جا رہے تھے۔ اگلے دن مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ پراسرار طور پہ ڈالروں کے ٹرک بھر کے فرار ہو گیا۔ اس نے کہا جب اس نے میرا یہ حال تھا تو باقی ٹروپس تو میری ہدایت پہ چلنے تھے، جو اسپیشل ٹروپس وہاں پہ بیٹھے تھے جن کو پتا تھا ان کی کمانڈ چینج ہو گئی، میں نے کمانڈ لینی تھی نا، تو جب میں تھا ہی نہیں وہاں پہ، جب میں آیا ہوں تو مجھے جو میرا مالک تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، تو میں کیا کرتا۔ کہنے لگا کہ طالبان بہت بہادر لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو لڑانے والے بھی بڑے ہوشیار تھے، لیکن ایسی بات نہیں تھی، ہماری رگوں میں بھی افغانی خون ہے، ہم اس طرح بزدلی سے بھاگنے والے نہیں تھے، پر لڑتے کس کے لیے، کس کے حکم پہ لڑتے، جنہوں نے لڑانا تھا وہ تو جان بچا کے بھاگ گئے، تو ہم کہاں سے لڑتے، کس کے لیے لڑتے۔ اس لیے ہمیں بھی بادل نخواستہ اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ ہمیں شیورٹی اس وقت مل رہی تھی، امریکن لے کے نکل رہے تھے، تو میں بھی ایک جہاز میں بیٹھ کے میں بھی آ گیا ہوں یہاں پہ۔ یہ اس نے اپنی سٹوری آج لکھی ہے، اور یہی صورتحال تھی۔ افغان جو ابھی تک جو افغان دفاتر کھلے ہوئے ہیں، آج طالبان نے ان کے وزارت خارجہ کے دفتر میں لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو یقین دلایا کہ آپ کی نوکریاں باہر رہیں گی، اور ان سے مشورہ کیا ہے کہ آگے کیا حکمت عملی بنائی جائے کچھ، یعنی ان کو دیکھیے نا، جو آپ کا چیف ہے، اس جس سے آپ نے حکم لینا وہ تو موجود نہیں، تو آپ پاگل ہیں یار کہ اپنا سر دے دیں گے اس میں، ہیں جی، کچھ سوچ سمجھ کے بندہ کام کرتا ہے نا۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی۔ اب وہاں سے جو انڈیا اور این ڈی ایس کے روابط کی جو بلو پرنٹس ملے ہیں، اگر پاکستان نے یہ ڈوزیر بنا کے کبھی پیش کر دیا دنیا کے آگے، تو دنیا کی کوئی طاقت، اگر دنیا میں رتی بھر بھی انصاف موجود ہے، انڈیا کو معاف نہیں کر سکتی جو کچھ انڈیا نے پاکستان میں این ڈی ایس کی مدد سے کروایا ہے۔ اور اس سلسلے میں 15 سے 20 کے درمیان ایسے این ڈی ایس کے آفیسرز نامعلوم جو لوگ ہیں ان سے تعاون کے لیے تیار ہیں، جو بادل نخواستہ اس سازش کا حصہ تھے، لیکن اب ان کو چونکہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب ان کا دکان بچہ کو لو ہو گیا، انہوں نے واپس آنا کوئی نہیں،
اب وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا کی یہی جان نکلی ہوئی ہے۔ دیکھیے جو انٹیلیجنس کی پلاننگ ہوتی ہے نا، وہ کوئی 5-10 دن کی تو نہیں نہ ہوتی، ایک پورا منصوبہ آتا ہے۔ اب وہ پورا منصوبہ جب آپ کا آؤٹ ہو گیا، جب آپ کے لنکس جو ہیں وہ ٹریس ہو گئے، کوئی جو آپ نے بڑی مطلب 20-15 سال کی محنتوں سے جو سیل پاکستان میں رکھے تھے وہ قابو آ گئے، تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ اب نئے سرے سے اپنی نئی دنیا آباد کرنا، نئے حرام کاروں کو تلاش کرنا، نئے وطن فروشوں کو تلاش کرنا بڑا جان لیوا مرحلہ ہے۔ اور اب اتنے انسینٹیو بھی نئے رہے انڈین انٹیلیجنس کے پاس دینے کے لیے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ امریکہ بیٹھا جی ہمارے ساتھ، ادھر یہ ہے وہ، اب ان کو پتہ کوئی ساتھ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔